شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حسنہ بنت کاکوزہ اور والد گرامی کا نام عمران ثانی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں تھیں تو آپ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ تب لوگوں میں یہ رسم و رواج تھا کہ بیٹوں کو اللہ کی نظر کیا جاتا تھا تو اس کی شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ جب کسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جاتا تھا وہ شادی نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ حنا بنت کاکوزہ کے حمل سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا گیا، لیکن لڑکی کی پیدائش سے حضرت بی بی مریم کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی، کیونکہ رواج کے مطابق صرف بیٹوں کو ہی مسجد اقصیٰ میں اللہ کی نظر کیا جاتا تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھیں کہ انہیں ایک غیبی آواز سنائی دی جس نے ان کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا۔ وہ آواز یہ تھی کہ ہم نے تمہاری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے۔ حضرت حسنہ نے لڑکی کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا تھا۔ مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ بعض زبانوں میں مریم کے معنی بلند مرتبہ اور عبادت گزار کے بھی لیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا۔ اس دور کے قاعدے کے مطابق جس بچے کو مسجد اقصیٰ کے لیے نظر کیا جاتا تھا اس بچے کو بچپن میں ہی مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمران اور حضرت حسنہ کی بیٹی کی اولاد کی تربیت ان کی ذمہ داری لگائی جائے۔ حضرت مریم کے والدین بہت ہی نیک تھے۔ آخر یہ فیصلہ طے پایا کہ مجاورین جو قلم تورات لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب اس کو بہتے پانی میں چھوڑ دیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی سائڈ جائے گا تو وہ حضرت بی بی مریم کی پرورش کرنے کا حقدار ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا، اس وجہ سے وہی ان کی پرورش کے حقدار ہوئے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالہ تھی۔ ماں کے علاوہ خالہ سے بہتر پرورش کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو بیت المقدس میں ان کے لیے ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام سارا دن اسی ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں ہی بے موسمی پھل عطا کیے جاتے تھے۔ جب کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے مریم کو بے موسمی پھل عطا کرتا ہے اس طرح تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضرت زکریا اس وقت بہت بوڑھے تھے لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بہت اچھی لگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بھی رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اپنے حجرے میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ جب ان کو حیض کا غسل کرنا ہوتا تو وہ صرف تب ہی اپنی عبادت خانے سے باہر نکلتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر جب 15 سال کی تھی تو حضرت مریم علیہ السلام غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر گئیں۔ جب انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی
پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی عزت کی فکر پڑ گئی۔ اس آدمی کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تعالیٰ میری عزت کی حفاظت فرما۔ یہ غفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمانے کے لیے اسے امتحان میں ڈالتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر اس بندے نے فرمایا، اے مریم، مجھ سے ڈرو مت، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ فرشتے کی بات سن کر حضرت مریم نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ابھی کنواری ہوں، مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ حضرت مریم کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرمایا تھا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ سکون محسوس ہوا اور ان کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں پھونک ماروں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا شروع کر دی۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کے کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ جیسے جیسے بیٹی کی ولادت کا وقت پاس آتا جا رہا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل میں ایک پہاڑی کوہ سراح کی طرف تشریف لے گئی۔ بعد میں اس جگہ کو بیت الحم کا نام بھی دے دیا گیا۔ وہاں جا کر حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہاں بھی حضرت مریم کو یہ خوف تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار عورت سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز آئی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد حضرت مریم السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نامولود بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ کس کا بچہ لائی ہو؟ مریم نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تیرا باپ برا ہے اور نہ ہی تیری ماں۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ مریم اور یوسف حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر بدکاری کرتے رہے ہیں۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بڑے بڑے الزام لگائے، لیکن حضرت بی بی مریم علیہ السلام سب کی باتیں سن کر صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت بی بی مریم کی قوم ایک دن اکٹھی ہو گئی کہ مریم اور یوسف کی بدکاری کے جرم میں سنگار کر دیں گے۔ جب لوگ
اپنے الزام تراشی میں اپنی حد پار کر گئے تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میری گواہی یہ بچہ خود ہی دے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ چھوٹی ہی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن پاک میں بھی نازل ہوئی۔ چنانچہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ اس طرح بیت المقدس کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔